تراویح کی جو نماز ہے یہ اجرت لے کے پڑھانا جائز نہیں ہے. آج کل قاری لوگوں نے تراویح کی نماز کو بھی ایک بزنس بنا لیا ہے, اور یہ دور ایسا ہے کہ آپ جہاں بھی جائیں آپ کو اپنی مرضی کا کہیں نہ کہیں سے فتویٰ بھی مل جائے گا, تو وہ کہیں نہ کہیں سے فتویٰ بھی لے آتے ہیں. جتنے بھی ہمارے بڑے بڑے اکابر گزرے ہیں, مولانا اشرف علی تھانوی, رشید احمد گنگوہی, علامہ ظفر احمد عثمانی, مفتی رشید احمد لدھیانوی, مفتی محمد شفیع صاحب, مفتی محمد تقی عثمانی صاحب, یہ جو علم میں فتوے میں ماہر ہیں, ان سب کا یہ متفقہ فتویٰ ہے کہ پیسے لے کے تراویح پڑھانا جائز. اس کو بند کر دیں یار, یہ بند کر دیں, یہ شور کر رہا ہے پنکھا. پیسے لے کے تراویح پڑھانا جائز نہیں ہے. بعض لوگ یہ دلیل دیتے ہیں کہ جب فرض نماز پہ تنخواہ لینا جائز ہے تو تراویح پہ کیوں جائز نہیں ہے. فرض نماز کی ایک الگ حیثیت ہے, وہ پورے سال پابندی کرنی پڑتی ہے امام کو, وہ اس کے ساتھ کوئی جاب نہیں کر سکتا, کوئی اور کام نہیں کر سکتا. تراویح جو ہے نا ایک نفل نماز کی طرح ہے. اگر نہیں پڑھانے والا تو اپنے طور پہ پڑھ لیں, وہ کوئی لازم تھوڑی ہے کہ جماعت ہی سے ہو, جماعت سے فضیلت ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے تہجد کی نماز میں آپ کسی سے کہیں کہ یار تم مجھے پڑھاؤ, میں 50 روپے دوں گا, تو اچھا لگے گا؟ یہ تو خالص ایک نفل نماز ہے. جتنی نشاط کے ساتھ ہو, جتنی رغبت کے ساتھ ہو, اگر نہیں قرآن پڑھ سکتے تو علم طرح سے پڑھ لیں. اس لیے اس کو فرض نمازوں پہ قیاس نہیں کیا جائے گا. یہ تہجد کی طرح ہے, اگر تراویح آخر وقت میں پڑھی جائے تو تہجد بن جاتی ہے. وہ صحابہ کرام تو اس کو کھینچتے تھے, تہجد تک لے جاتے تھے. تو بہت سے علماء تو کہتے ہیں اس میں اور تہجد میں کوئی فرق ہی نہیں ہے, آسانی کی وجہ سے یہ پہلے پڑھ لی جاتی ہے. تو اس لیے جیسے تہجد کی نماز آپ کسی کو پیسے دے کے پڑھوائیں تو نہ اس کو ثواب ملے گا اور نہ آپ کو, تو تراویح میں بھی ایسا ہی ہے. البتہ جو قاری لوگ ہیں ان کو کوئی ہدیہ اگر دے دیتا ہے, بعض علاقوں میں لوگ اس کو ہدیہ دے دیتے ہیں, تو وہ اجرت میں داخل نہیں ہے. لیکن وہ ہدیہ ہے یا اجرت ہے, اس کا پتہ ایسے چلتا ہے کہ جس قاری سے آپ تراویح پڑھوا رہے ہیں اس کو پہلے بتائیں کہ ہمارے ہاں قاری لوگوں کو ہدیہ نہیں ملتا, جیسے کہ ہمارے یہاں بھی نہیں ملتا. ہمارا ہاں سمجھتے ہیں, یہ والا ہاں. تو اس کو پہلے بتا دیں کہ ہمارے ہاں جو قاری قرآن پڑھاتا ہے, ختم قرآن کرتا ہے, اسے ہدیہ نہیں ملتا. یہ سن کے بھی اگر وہ پڑھانے پہ آمادہ ہو تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ صحیح ہے, پھر بے شک بعد میں اسے دے دیں. اور اگر وہ یہ سن کے ایک دم اوسان خطا ہو جائیں, بولیں یار میں فلاں کا فتویٰ لا رہا ہوں, میں فلاں کا فتویٰ لا رہا ہوں, تو اسے بولو پھر فلاں کے پاس ہی جا کے پڑھاؤ. یہ بڑی گھٹیا حرکت ہے کہ انسان قرآن پڑھ رہا ہے اور نماز میں ہاتھ باندھ کے کھڑا ہوا ہے اس لیے کہ اسے 20,000 روپے ملیں گے یا اسے 50,000 روپے ملیں گے. باقاعدہ ریٹ لگنے لگے ہیں. اب جو حافظ ہوتے ہیں نا, حافظ لوگ تراویح پڑھانے والے, ان کے ریٹ لگتے ہیں باقاعدہ. کتنے دو گے بھائی؟ 50 میں. اب 50 میں تو ہم نے ادھر 50 میں تو اس مسجد والے بھی دے رہے تھے, وہاں ہم چھوڑ کر آئے ہیں. میں چند سال پہلے جب بیمار تھا تو ہم نے یہاں کسی دوسرے قاری کا انتظام کیا, تو ان قاری صاحب کو ہم نے بلایا, تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی آپ یہاں تراویح پڑھائیں. ان کا قرآن سنا اچھا تھا, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں سے قاری لوگوں کو ہدیہ نہیں ملتا. ہم نے کہا میں نے انتظامیہ سے کہا ان کو میرے حوالے کر دیں. انہوں نے میرے حوالے کر دیا, بھائی مفتی صاحب سے ڈیلنگ کرو. میں نے کہا ہمارے ہاں کا اصول یہ ہے کہ ہمارے ہاں اجرت تو دور کی بات, ہدیہ بھی نہیں ملتا, لفافہ وفافہ نہیں آئے گا. تو کہیں پھر کیا ملے گا؟ وہ پریشان ہوئے کہ پھر میں اتنی محنت کر کے آؤں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں نے کہا ثواب ملے گا. میں نے کہا کیا ملے گا؟ ثواب ملے. تو یوں کر کے دیکھ رہے ہیں, ثواب ملے گا. میں اتنی محنت کر کے وہاں سے آؤں گا تو میرے ٹیکسی کا آنے جانے کا, میں نے کہا وہ کرایہ ہم دے دیں گے, ٹیکسی کا آنے جانے کا کرایہ بھی ہم آپ کو دیں گے, اور جب آپ یہاں آؤ گے تو تراویح کے بعد کھانا بھی ہم کھلائیں گے آپ کو, کیونکہ ظاہر تھکے ہوئے ہو گے, اب گھر جاؤ اتنی دیر, تو کھانا بھی ہمارے ذمے. پیسے نہیں ملیں گے, ٹھیک ہے نا, باقی پیسے نہیں ملیں گے. تو ٹیکسی کے کرائے میں کچھ بچ جائے تو وہ بھی آپ کا ہے. چلو اب اتنا کیا نیچ پنا انسان دکھائے کہ کتنے پیسے لیے ٹیکسی والے نے, ٹھیک ہے نا, یہ بھی غلط ہے, لیکن وہ ہوگا ٹیکسی کا کرایہ. تو وہ بڑے سٹ پٹائے, ادھر ادھر سے لوگوں سے رابطہ کیا, یہ کیا وہ کیا. بہرحال
کیونکہ وہ عادی نہیں تھے نا اس چیز کے, سنا نہیں تھا ایسے. لیکن اللہ کا شکر ہے ان میں اخلاص تھا, انہوں نے کہا کوئی بات نہیں, ثواب ملے گا تو میں ثواب کے لیے پڑھاؤں گا. پھر پتہ نہیں لوگوں نے ان کو دیے نہیں دیے, مجھے معلوم نہیں ہے, لیکن وہ ہمیں امید ہو گئی تھی. تو جب بھی کسی قاری سے پڑھوائیں اس کو بلائیں, بولیں ہماری مسجد میں صرف اور صرف کیا ملتا ہے, ثواب ملتا ہے, اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ملتا. تو قاریوں کی باقاعدہ تشکیلات ہوتی ہیں, اور ہر ایک کے فتوے کو فالو نہ کیا کرو. لوگ میرے پاس حوالے دیتے ہیں فلاں مفتی صاحب کا فتویٰ, فلاں مفتی, ایسے بھائی فتویٰ ہر ایک کا مل جاتا ہے. جن مفتی صاحب کا فتویٰ بتایا جاتا ہے نا کہ وہ تراویح کو جائز کہتے ہیں اجرت, تو وہ مفتی صاحب اسٹرابری کو بھی حرام کہتے ہیں. تو پھر اسٹرابری کو بھی حرام کہیں ان کے کہنے سے. ایک مفتی صاحب ہیں ہمارے لیے قابل احترام ہیں, وہ کہتے ہیں کہ تراویح کی اجرت جائز ہے, 50,000 60,000 باقاعدہ بولیاں لگتی ہیں. تو جو طلبہ ان کو فالو کرتے ہیں میں ان سے کہتا ہوں کہ وہی مفتی صاحب یہ بھی کہتے ہیں کہ اسٹرابری حرام ہے, تو اس میں تم ان کو نہیں مانتے. کہتے ہیں ابے نہیں, یہ تو بالکل ہی غلط ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بھائی جو ملک کے دوسرے بڑے مفتی حضرات ہیں جو اس فیلڈ میں ماہر ہیں, جن پر سب اعتماد کرتے ہیں اور دلیل بھی ان کی مضبوط ہے, تو ان کے فتوے ہی کو فالو کیا جائے گا. کسی پر طنز کرنا جائز نہیں ہے, سب ہمارے لیے قابل احترام ہے, لیکن یہ نہیں کہ جہاں سے بھی جو فتویٰ اٹھائے بس فالو. اور غیرت اور حمیت کیا کہتی ہے, ایک ایک حرف پہ اتنا ثواب ملتا ہے قرآن کی تلاوت کے, ایک ایک حرف پہ اتنا ثواب ملتا ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے. وہ سارا پیسے لے کے آپ کیا کر دیتے ہو, ضائع کر دیتے ہو. البتہ سامع کے لیے اجرت لینا جائز ہے, وہ تعلیم میں داخل ہے. سامع جو بنتا ہے نا اس کے لیے اجرت لینے کے ہمارے بعض اکابر قائل ہیں, اس لیے کہ یہ تعلیم میں داخل ہے. قرآن کی تعلیم کی اجرت آپ لے سکتے ہیں. جیسے قاری لوگ بچوں کو پڑھاتے ہیں نا تو تعلیم دے رہے ہیں نا. ایک تو ہے قرآن پڑھنے کی اجرت, یہ جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ آئے کسی کے پاس اور آپ نے کہا کہ یار ایک پارہ پڑھ دو, 5 روپے دوں گا, تو یہ پارہ پڑھنے کا ثواب نہیں ملے گا. یہ 2 رکعت نماز پڑھ لو, میں 20 روپے دوں گا آپ کو. تو ایسے تھوڑی ہے نماز 20 روپے میں, نمازیں بھی کریں گے 20 روپے میں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے مجھے پوری نماز سکھا دو, اس نماز سکھانے کے آپ کو میں اتنی فیس دوں گا, یہ جائز ہے. تو ایسے ہی قرآن پڑھنے کے پیسے لینا جائز نہیں ہے, لیکن قرآن سکھانے کے پیسے لینا جائز ہے. تو سامع جو ہے یہ قاری کے لیے بمنزلہ معلم کے ہوتا ہے. وہ کہتا ہے کہیں گڑبڑ کی تو میں پکڑ لوں گا. تو اس سے فائدہ کس کو ہوتا ہے, قاری کو, کہ اس کا قرآن بھی پکا ہو جاتا ہے, اس کو اعتماد بھی ہوتا ہے کہ میں بالکل صحیح جا رہا ہوں. ہمارے والا جو چھٹانکی ہے نا, یہ اتنا سامنے کھڑا کیا ہوا ہے, یہ بعض دفعہ غلط بھی بتاتا ہے بیچارہ, لیکن صحیح بھی بتاتا ہے. تو کبھی کبھار غلط بھی بتاتا ہے تو میں اس کو چھیڑتا نہیں ہوں کہ چلو یار, بعض دفعہ نہیں یہ سوچے سمجھے بغیر پھینک دیتا ہے وہاں سے. تو آپ نے دیکھا ہوگا پھر میں قبول نہیں کرتا اس کی غلطی میں چلا دیتا ہوں. مجھے تو ترجمے سے پتہ چلتا ہے نا کہ یہ غلط کہہ رہے, لیکن ہے ماشاءاللہ بڑا ہوشیار یہ. تو سامع کے لیے اجرت لینا جائز ہے, پڑھانے والے کے لیے اجرت لینا جائز نہیں ہے. اچھا خیر, یہ تو ایک شرعی مسئلہ بیان کیا تھا, کیونکہ آج کل بہت رواج بڑھ رہا ہے, پیسے لگ رہے ہیں بہت, اس پہ جو ہے نا باقاعدہ ڈیلنگ ہوتی ہے کمیٹی والوں سے. تو یہ بیچ رہے ہیں قرآن کو,